رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور بے شک وہ قرآن البتہ اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کا، اترا ہے اس کے ساتھ امانت دار فرشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آئے محمد، تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں میں سے واضح عربی زبان میں۔ اور بے شک وہ قرآن البتہ موجود ہے پہلی لوگوں کی کتابوں میں۔ سورۃ شعراء کے آخری اور 11ویں رکوع کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان میں صداقت قرآن کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس سورت کو جب شروع کیا گیا تھا تو بالکل پہلی آیت کے اندر بھی قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا گیا تھا۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ تو اس کی ابتدا بھی قرآن مجید کی حقانیت و صداقت سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید ہی کی صداقت و حقانیت پر ہو رہا ہے۔ درمیان میں جو مختلف انبیاء کے واقعات سنائے گئے ہیں، تو واقعات کا مقصد ایک تو نبی کو تسلی دینا ہوتا ہے کہ آپ مخالفین کی حکومت، طاقت، ان کی دولت، ان کی افرادی قوت، اس سے آپ مرعوب نہ ہوں، اس لیے کہ پہلے بھی انبیاء کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوئی، لیکن بالآخر وہ سب ناکام ہوئے۔ اور دوسرا مقصد نبی کے ماننے والوں کو تسلی دینا ہوتا ہے کہ تم حق پر ہو، تم ایمان والے ہو، اور ایمان کی طاقت کے مقابلے میں فوج کی طاقت، حکومت کی طاقت، دولت کی طاقت، افرادی قوت کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے واقعات کا ایک مقصد جو اس وقت کے نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو عبرت دلانا ہوتا ہے کہ تم جو نہیں مان رہے تو پہلے نہ ماننے والوں کا انجام تو دیکھو، جنہوں نے پہلے انبیاء کو نہیں مانا ان بیچاروں کا انجام کیا ہوا، تو تم نے بھی اگر نہ مانا تو پھر تمہارا انجام بھی تو وہی ہوگا، تم کس باغ کی مولی ہو۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے واقعات سنانے کا۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں جتنی باتیں بتلائی گئیں، بلکہ دین کی باتیں جو بھی بتلائی گئیں، اس میں سب سے اولین دلیل ہماری قرآن ہے۔ اگر ہم کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، خالق مالک رازق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہمیں یہ بات کون بتلائے گا؟ قرآن ہی بتلائے گا۔ ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، تو یہ بات بھی ہمیں کون بتلائے گا؟ قرآن ہی بتلائے گا۔ ہم جب کہیں گے کہ ایمان لانا فرض ہے تو کون بتلائے گا؟ دلیل ہمارے پاس قرآن ہوگا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بڑے چھوٹے کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتلائے گا؟ قرآن بتلائے گا۔ البتہ قرآن اجمالاً بتلائے گا، حدیث مبارک میں اس کی ذرا مزید وضاحت و تفصیل آ جائے گی، اور علماء نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، تفصیل کی ہے، اس کو کھولا ہے۔ تو قرآن مجید کی حقانیت، صداقت، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے ایمان نام ہی اعتماد علی الوحی کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صحیح بخاری لکھی ہے، تو اس میں ایمان کا باب بعد میں قائم کیا ہے اور وحی کا باب پہلے قائم کیا ہے۔
پھر ایمان کے بعد طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پورے دین کو آخر تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی موٹی موٹی 2 جلدوں میں بیان کیا، لیکن وہ ساری چیز بعد میں بیان کی۔ سب سے پہلے جو بخاری شریف کے آغاز میں باب رکھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی، کیونکہ ساری چیز کا بیس، بنیاد وحی ہے، وحی پر اعتماد ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو پہلے پارے میں بھی پہلا جملہ قرآن یہی کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو بات قرآن میں آگے آئے گی اس میں کوئی شک، کوئی تردد، کسی قسم کی کیل و کال، چونکہ چنانچہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کی، دل دماغ کی تختی کو بالکل خالی کر دینا ہے۔ اب قرآن پڑھتے جائیں گے، اس کے مطابق عقیدے بھی بناتے جائیں گے، اعمال بھی بناتے جائیں گے، اخلاق بھی بناتے جائیں گے، بالکل ہمارے ذہن کی تختی اس سے پہلے خالی ہوگی۔ یہ گمراہ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ذہن پہلے بنا لیا، عقیدہ پہلے بنا لیا، کوئی اپنا عمل پہلے متعین کر لیا، پھر قرآن مجید سے اس کی تائیدیں تلاش کی۔ اچھا، وہ جو بات ہم کہتے ہیں وہ قرآن میں یہاں اس سے ثابت ہوتی ہے، تو پہلا عقیدہ بنا کے پھر قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنا، خود نہ بدلے قرآن کو بدلنا، یہ گمراہ لوگوں کی دلیل ہے، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ حق والا اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لیتا ہے، میرا کوئی عقیدہ نہیں، اب میرا عقیدہ وہ ہوگا جو مجھے قرآن بتلائے گا، میرا کوئی عمل نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی رسمیں نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی طور طریقے نہیں، بس میری زندگی ویسے گزرے گی جیسے مجھے اللہ کی کتاب قرآن مجید بتلاتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں آخری رکوع کی ابتدا جو فرمائی ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ قرآن مجید البتہ اتارا ہوا ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کے پالنے والی ہے۔ عالم ارواح میں پالنے والا اللہ، عالم دنیا میں پالنے والا اللہ، عالم برزخ میں پالنے والا اللہ، عالم آخرت میں پالنے والا اللہ، ہر جہان میں پالنے والا اللہ۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جتنی مخلوقیں پائی جاتی ہیں، ہر مخلوق کا اپنا اپنا الگ جہان ہے، جتنی مخلوق ہیں اتنے جہان ہیں، اور ہر ایک کا پالنے والا اللہ ہے۔ پتھروں میں، زمین کی تہ میں کیڑے مکوڑوں کا پالنے والا بھی اللہ ہے، وزیروں، مشیروں، صدروں کو پالنے والا بھی اللہ ہے، ہنر مندوں کو پالنے والا بھی اللہ ہے، کمزوروں کو پالنے والا بھی اللہ ہے، طاقتوروں کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ رب العالمین ہے، اسی نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے، اسی نے قرآن مجید اتارا ہے۔ اب بھیجنے والے کا پتہ تو چل گیا کہ وہ کون ہے، رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور کس پر کون لے کے آیا، نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا، ان کے واسطے سے اتارا، وہ لے کے آئے۔ یاد رکھیے، فرشتے ویسے قرآن مجید کی تلاوت پر قادر نہیں ہیں، جیسے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، فرشتے ایسے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہ حدیث میں صاف ہے۔ ان کی جو تسبیحات ہیں، وظیفے ہیں، ذکر ہیں جو اللہ کا وہ کرتے رہتے ہیں، وہ مختلف ہیں اور بتائے گئے ہیں۔ صرف حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید کو پہنچانے کا واسطہ بنا ہے، ذریعہ بنا ہے۔ اس کے مطابق نمازیں، اس کے مطابق زکوٰتیں، اس کے مطابق حج، اس کے مطابق زندگی، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کے ذمہ یہ بات نہیں، صرف اس نے درمیان میں یہاں سے لیا وہاں دیا۔ اتنا قرآن کے ساتھ تعلق بنا تو وہ ملائکہ کا سردار بن گیا، صرف اتنا قرآن کے ساتھ تعلق بنا تو وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ تو ہم اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنائیں تو پھر فرشتے ہمارے خادم ہوتے ہیں،
اس لیے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، جو بندہ قرآن سیکھنے کے لیے چلتا ہے، اور بچھاتے بھی کیوں ہیں؟ فرمایا رضن للطالب، یہ جو قرآن کا طالب جا رہا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشامد کرنے کے لیے، یہ اتنا بڑا مقصد لے کے جا رہا ہے کہ فرشتے چاہتے ہیں یہ چلتے ہوئے ہمارے پروں کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا جائے، اتنی بڑی عظمت ہے اس کی۔ تو اس لیے فرمایا بھیجنے والا اللہ اور لے آنے والا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آگے فرمایا آیا کہاں ہے؟ علی قلبک، آپ کے دل پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پوری سند ہو گئی قرآن مجید کی کہ بھیجنے والا اللہ ہے، لے آنے والا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آیا کس پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، علی قلبک، آپ کے دل پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چوتھا سوال کہ آخر اللہ نے بھیجا کیوں، جبرائیل لے آیا کیوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آیا ہے؟ اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ 13ویں پارے سورۃ ابراہیم کے اندر بھی اللہ نے یہی بات بتلائی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں وجہ یہ ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے نہ ماننے والوں کو انجام بد سے ڈرائیں، کہ دیکھو میں یہ کتاب لایا ہوں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کے عقیدے، عمل، اخلاق، زندگی کے طور طریقے اس کے مطابق نہ ہوئے تو وہ اپنے انجام کو یاد رکھے، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اور نبی کا ڈرانا خیر خواہی کے طور پہ ہوتا ہے، دشمنی کے طور پہ نہیں ہوتا، عداوت کے طور پہ نہیں ہوتا، خیر خواہ بن کے ڈراتا ہے کہ بیٹا جس راستے پہ جا رہا ہے یہاں آگے ڈاکو ہیں، جس راستے پہ جا رہا ہے یہ راستہ پر خطر ہے، جس راستے پہ تو جا رہا ہے اس راستے کا انجام اچھا نہیں ہے، اس راستے میں آگے نہ جان بچے گی نہ مال بچے گا، یہ خیر خواہانہ ڈرانا ہے۔ تو نبی ڈراتا ہے لیکن خیر خواہی کے جذبے کے تحت، اس لیے فرمایا لِتَكُونَ، تاکہ ہو جائیں آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے۔ اب قرآن کو بھیجنے والا اللہ، قرآن کو لے آنے والا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس پر آیا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد لوگوں کو غلط زندگی کے غلط انجام سے ڈرانا ہے۔ لیکن کون سی زبان میں ہے قرآن مجید، اس کی لینگویج کیا ہے؟ تو فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح صاف خالص عربی زبان میں، واضح زبان ہے، خالص زبان ہے، عربی زبان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین عربی لوگ تھے، پہل انہی نے سننا تھا، اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ جس نبی پر جو کتاب نازل کی گئی، جس نبی پر جو صحیفہ بھیجا گیا، اسی زبان میں بھیجا گیا جس زبان کے اس کے علاقے کے لوگ تھے، انہی کی لینگویج، انہی کی زبان، انہی کی لغت، انہی کی بولی، اسی میں استعمال کیا گیا، تاکہ کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ جی میں تو عربی ہوں، یہ تو کتاب عربی میں ہے نہیں، تو میں اس کو سمجھوں کیسے، پڑھوں کیسے، مجھے سمجھ کیسے آئے، یہ عذر کوئی نہ کر سکے، چونکہ پہلے لینے والے عربی تھے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک سفر بھی حجاز یعنی عرب سے بحر کا نہیں کیا۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی ہے، تعلیم دی ہے، سیکھا سکھلایا ہے، وہ سارا حجاز مقدس یعنی عرب کے اندر ہی رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے چونکہ عربی تھے تو فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ عربی زبان سے بھی اور عربی آدمی سے بھی جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو محبت کرو، اس علاقے سے بھی محبت کرو، اس مٹی سے بھی پیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، تمہارا قرآن عربی ہے، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم انگلش کے 4 جملے بولنے پر تو فخر کرتے ہیں اور عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا،
نہ پروفیسر صاحب کو آتا ہے، نہ لیکچرار صاحب کو آتا ہے، نہ اپنے آپ کو بڑا تہذیب اور پڑھا لکھا سمجھنے والے کو آتا ہے۔ ہمارے سامنے 2-4 عربی کے لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں مولوی تو ان پڑھ ہے، ان کو تو، یا انگریزی کا لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں ان کو تو انگریزی سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر ہم ایک عربی شروع کر دیں، آدھا صفائی بول دیں، تو پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، تو پھر نہیں کہتے کہ ہم بھی ان پڑھ ہیں۔ پھر بھی تو کہنا چاہیے نا کہ اگر مولوی صاحب کو انگلش نہیں آتی، اگر یہ عیب ہے، تو آپ کو جو عربی نہیں آتی یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بھی قرآن عربی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، حدیث عربی میں ہے، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا بغیر سیکھنے کے اس کو عربی آ جائے گی۔ یہ میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا، اللہ سارے ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جو بھی جنت میں جائے گا، چاہے اس کو دنیا میں عربی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، وہاں خود بخود بغیر سیکھے خود بخود عربی بولے گا اور عربی سمجھے گا۔ تو پھر ایسی زبان جس کی ہمیں مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے، کیا ہمیں وہ زبان نہیں سیکھنی چاہیے؟ اس کے حروف، کلمات، اس کی گرامر، اس کی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو مانوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ دے انا مومن انشاءاللہ، تو بعض علماء نے اس کو کفر کہا ہے کہ تجھے اپنے ایمان میں شک ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ یقین ہونا چاہیے انا مومن، کہ میں مومن ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اپنے ایماندار ہونے پر بندے کو یقین ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی حقانی صداقت کو بیان کرتے ہوئے اگلا جملہ قرآن نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ قرآن مجید، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علامات و صفات تک یہ پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ بحیرہ رحب نے اس وقت پہچان لیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کے ساتھ سفر تجارت پہ جا رہے تھے کہ یہ بچہ اس کو واپس کرو، آگے نہ لے جاؤ۔ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک موجود تھا، صحابہ کرام کا حلیہ موجود تھا۔ بیت المقدس کے فتح کے وقت وہاں کے چابی بردار نے کہا اپنا خلیفہ لے آؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے ان کو اچھی طرح سے خوب دیکھا، لباس پر لگی ہوئی ٹاکیاں گنی، اور آپ نے جانور کی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام سوار ہے۔ تو اس نے بغیر جنگ کی یہ چابیاں حوالے کر دیں کہ یہی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں، اور آپ کا حلیہ اور آپ کے صحابہ کا قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے تذکرے پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی بنیادی جو باتیں ہیں، قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگرچہ وہ پہلی کتابیں عربی میں نہیں تھیں، لیکن جو باتیں قرآن نے بتلائیں یہی باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں موجود، اگلی آیت میں آ رہا ہے، مشرکین مکہ کو کہا تم نہیں جانتے نا، تم جا کے یہودیوں کے مولویوں کو پوچھو کہ یہ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے، میں نبی سچا ہوں یا نہیں ہے۔ وہ اپنی کتابیں دیکھیں، ان کو اپنی کتابیں بتلائیں گی کہ یہ نبی بھی سچا ہے اور اس کی کتاب بھی، پیغام بھی سچا ہے، ان کی کتابیں بتائیں گی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم اتنے حق والے ہو کر کے پھر بھی ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ان سے مرعوب ہیں، تہذیب وہی اپناتے ہیں، کلچر وہی اپناتے ہیں، تمدن انہی کا اختیار کرتے ہیں، لباس بھی ویسا، بالوں کی کٹائی بھی ویسی، خوشیاں بھی اسی طریقے پر، بچوں کی پڑھائی بھی ویسی، ان کی ٹائی بھی ویسی، ان کی پینٹ پتلون بھی ویسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ سے۔ بھئی مدینہ مکہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ ہمیں مکی اور مدنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلچر دیا ہے، کیا تہذیب دی ہے، کیا تمدن دیا ہے، انہوں نے کیا لباس دیا ہے، انہوں نے کون سی شکل و صورت دی ہے۔ ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔